نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، کہتے ہیں کہ خلیفہ عبد الرحمن کے وقت میں ایک شخص نے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا۔ جب اس شخص نے اپنے کسی تعمیری مقصد کے لیے کھدائی شروع کی تو قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اس میں سے 50,000 اشرفی ملی۔ اس شخص نے دل ہی دل میں خیال کیا، میں نے زمین کا ٹکڑا خرید کیا تھا جس کی ادائیگی ایک طے شدہ رقم سے کی تھی۔ اتنی بھاری رقم کا اس زمین سے ملنا اتفاق ضرور ہے لیکن میرے لیے شاید حلال نہیں۔ اسی خیال میں چند روز گم سم رہنے کے بعد بالآخر وہ خلیفہ عبد الرحمن کے دربار میں حاضر ہوا اور ساری صورتحال بیان کر دی۔ خلیفہ کو یہ رقم سرکاری خزانہ میں جمع کر دینے کی استدعا کی۔ خلیفہ اس شخص کی اس دیانتداری اور قومی جذبہ سے سرشاری سے بے حد متاثر ہوا اور فرمایا کہ دیکھیے، یہ زمین کا ٹکڑا ہم آپ کو فروخت کر چکے، اس کی طے شدہ رقم تم سے وصول پا لی ہے، اب اس سے جو کچھ بھی برآمد ہو اس پر تیرا حق ہے، اب سرکار کا کوئی حق باقی نہیں رہا۔ ویسے بھی میں آپ کی سوچ سے بے حد متاثر ہوا ہوں، لہذا میں اپنی اس رقم کو تیرے لیے بالکل جائز اور حلال خیال کرتے ہوئے آپ کو اس رقم کا صحیح حقدار ٹھہراتا ہوں، آپ یہ رقم واپس لے جائیے۔ لیکن وہ شخص نہ مانا اور رقم سرکاری خزانے میں جمع کرانے پر مصر رہا۔ بادشاہ نے یہ رقم سرکاری خزانے میں جمع کرا دی۔ اس شخص کی ایمانداری کا پوری سلطنت میں چرچا ہو گیا۔ کسی نے سچ کہا، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ ایک دن ایک وقت ایسا آیا کہ وہی شخص صرف 50 اشرفیاں چوری کرنے کے الزام میں گرفتار ہو کر خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ خلیفہ اس شخص کو دیکھ کر حیران ہوئے اور دریافت کیا کہ اے شخص، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو 50,000 اشرفی کو ٹھوکر مار کر چلا گیا تھا، آج تجھے کیا ہوا کہ تو 50 اشرفی کی چوری کے الزام میں میرے روبرو پیش ہے؟ اس شخص نے دست بست عرض کی کہ اے بادشاہ سلامت، میں ایک امیر شخص تھا، کافی مالدار تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دیا ہوا تھا، میں 50,000 اشرفی کی رقم کو بھی ہیچ سمجھتا تھا، لیکن چند سال پہلے تغیرات عالم نے ایسی کروٹ لی کہ مجھے نان شبینہ کا محتاج کر دیا۔ میرے پاس نہ دولت رہی نہ دھن، متواتر نقصانات نے میری کمر توڑ کر رکھ دی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ میرے اہل و عیال 2 روز سے فاقہ کشی میں مبتلا تھے۔ ایسے سخت حالات پیش ہے کہ میں اس جرم کا مرتکب ہوا ہوں وہ شخص مزید گویا ہوا کہ انسان کے ہر سانس میں نئی ہوا جاتی ہے۔ خیالات کی تبدیلی زیادہ عرصے کی محتاج نہیں ہوتی اور خیالات بھی حالات کے ماتحت ہی ہوتے ہیں۔ فطرت انسانی حالات کے تغیر میں اپنی حاجات کے تحت ایسی ناگہانی تبدیلیوں کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ تغیر عالم کی یہ حقیقت صرف دن اور رات پر اثر پذیر نہیں بلکہ زندگی کے بہت سے معاملات بھی اس اٹل حقیقت کے زیر تابع ہیں۔ میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، بادشاہ سلامت جو سزا دے میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ خلیفہ عبد الرحمن نے فرمایا، ایسے ہی غیر متوقع اور ناگہانی خطرات و حوادث کا خیال رکھتے ہوئے بنظر احتیاط و پیش بینی ہم نے وہ تمام رقم تمہارے ہی نام سے بطور امانت خزانہ شاہی میں جمع کر رکھی ہے جو اب تک تم کو واپس دی جاتی ہے۔ امید ہے کہ ایسے نامساعد حالات کی موجودگی میں اب تمہیں اس کی قبول کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ تمام رقم اس شخص کو دے دی گئی اور خلیفہ کے عدل انصاف اور رحم دلی اور دور اندیشی پر ہر شخص رتب اللسان تھا۔ معزز خواتین و حضرات، تغیرات زمانہ کا وقوع پذیر ہونا ایک اٹل حقیقت ہے اور انسان کے خیالات و عمل ان تغیرات کے زیر اثر ضرور ہوتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کریں۔ جن احباب نے میرے چینل بانگ جرس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے التماس ہے کہ وہ سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن انہیں بر وقت ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام اللہ نگہبان۔